بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم زمانے کی بات ہے، ایک وسیع سلطنت پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا نام سلطان فہیم الدین تھا۔ یہ بادشاہ بظاہر طاقتور اور دولت مند تھا، مگر اس کے دل میں رعایا کے لیے نرمی اور انصاف کے چراغ جلتے تھے۔ اس کے دربار میں دن رات فیصلے ہوتے، سپاہی پہرا دیتے، وزیر مشورے دیتے اور لوگ اپنی فریاد لے کر حاضر ہوتے۔ سلطان فہیم الدین کی ایک عادت تھی کہ وہ راتوں کو بیس بدل کر شہر کی گلیوں اور محلوں میں نکلتا اور عوام کی حالت دیکھتا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بادشاہ کو محل میں بیٹھ کر رعایا کی حالت کبھی صحیح نہیں معلوم ہو سکتی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے عوام کی خوشی اور غم کو دیکھے۔ سلطنت میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک وہ جو ایماندار اور محنتی تھے، جو دن رات کھیتوں میں کام کرتے، دکانوں پر رزق حلال کماتے اور شکر ادا کرتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لالچی اور ہیلا ساز تھے۔ وہ موقع ملنے پر دوسروں کا حق مار لیتے اور اپنی دولت بڑھانے میں لگے رہتے۔ بادشاہ اکثر سوچتا کہ یہ انسان کے اندر کی نیت ہی ہے جو اس کی مستقبل کو طے کرتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو غربت میں بھی سکون ہے، اور اگر دل لالچ سے بھرا ہوا ہو تو خزانے بھی خالی لگتے ہیں۔ ایک دن دربار میں ایک بڑھیا فریاد لے کر آئی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میرا بیٹا فوج میں کام کرتا تھا، دشمنوں سے لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گیا۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ انصاف کریں اور مجھے میرے بیٹے کے حصے کی زمین یا مدد عطا کریں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ بڑھیا کو اس کی بیٹے کے حصے کی زمین اور وظیفہ دیا جائے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ایک عام بڑھیا کی فریاد کو بادشاہ نے کتنا اہم سمجھا۔ اسی دوران بادشاہ کے وزیر اعظم، جس کا نام عزیز الدین تھا، دل ہی دل میں حسد کرنے لگا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر بادشاہ اسی طرح عوام کے دل جیتتا رہا تو سب لوگ ہمیشہ اس کے وفادار رہیں گے اور مجھے کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ چند دن بعد وزیر نے ایک چال چلی۔ اس نے بادشاہ کے خلاف سازش تیار کی اور کچھ درباریوں کو خرید لیا۔ اس نے کہا، ہم بادشاہ کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالیں گے کہ اس کا انصاف کمزور پڑ جائے اور لوگ اس سے بدظن ہو جائیں۔ وزیر نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے پاس ایک قیمتی سونے کا صندوق لے کر آیا اور کہا، جہاں پناہ، یہ خزانہ دشمن کے ہاتھ لگا تھا، بڑی مشکل سے میں نے واپس لیا ہے۔ یہ خزانہ آپ کے پاس امانت ہے، جب چاہیں آپ اسی سلطنت کے لیے خرچ کریں۔ بادشاہ نے وہ صندوق قبول کیا اور اپنے خزانے دار کو دے دیا، مگر وزیر نے خفیہ طور پر خزانے دار کو دھمکی دی اور کہا کہ صندوق غائب کر دینا۔ کچھ دن بعد وزیر نے دربار میں شور مچایا، جہاں پناہ، وہ صندوق کہاں گیا؟ وہ خزانہ رعایا کا حق تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے خزانے دار کو بلایا تو وہ کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ صندوق تو میرے پاس نہیں۔ وزیر نے موقع دیکھ کر کہا، یہ ممکن ہے
کہ بادشاہ نے خود اسے چھپا لیا ہو۔ یہ خبر پھیلتی ہی شہر میں شور مچ گیا۔ لوگ کہنے لگے، کیا ہمارا بادشاہ بھی خزانے میں خیانت کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن ہے، مگر شک کی فضا نے بادشاہ کو بے چین کر دیا۔ وہ راتوں کو نیند سے محروم رہنے لگا۔ سلطان فہیم الدین نے اعلان کیا، اگر میرا دامن صاف ہے تو اللہ خود میری مدد کرے گا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کروں گا۔ وہ بیس بدل کر لوگوں میں نکلتا اور ان کی باتیں سنتا۔ کچھ لوگ اس کے حق میں تھے اور کچھ خلاف۔ ایک رات بادشاہ ایک مسجد میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سنا کہ وزیر اور خزانہ دار آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر کہہ رہا تھا، چند دن اور صبر کرو، لوگ بادشاہ سے مایوس ہو جائیں گے تو ہم تخت پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل کو سکون ملا کہ سچائی اللہ نے خود اس کے سامنے ظاہر کر دی۔ اگلے دن دربار لگا۔ وزیر نے حسب عادت شور مچایا کہ بادشاہ نے خزانہ چھپایا ہے۔ اس وقت بادشاہ نے خاموشی سے حکم دیا، وزیر اور خزانہ دار کو قید سے پہلے آخری بار بولنے کا موقع دیا جائے۔ ڈر کے مارے خزانہ دار نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، یہ سب وزیر کی سازش تھی۔ صندوق اب بھی اس کے گھر کے تہہ خانے میں ہے۔ جب سپاہی وہاں گئے تو واقعی وہ صندوق موجود تھا۔ وزیر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے، بادشاہ سلامت زندہ باد، عدل کی جیت ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر کو سخت سزا دی مگر خزانہ دار کو معاف کر دیا کیونکہ وہ دھمکی کے زیر اثر تھا۔ سلطان فہیم الدین نے رعایا کو جمع کر کے کہا، دولت اور طاقت امتحان ہے۔ اگر کوئی ان میں خیانت کرے تو وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان میں دیانتداری دکھائے تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد لوگ اپنے بادشاہ کو صرف حکمران نہیں بلکہ ایک سچا امانت دار سمجھنے لگے۔ بادشاہ کی یہ کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی کہ امانت سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور خیانت سب سے بڑی رسوائی۔